لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، یہ علامہ اقبال کے کلام سے مستعار لیا گیا ایک مشہور مصرع ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ علامہ صاحب کو بھی ادراک تھا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ ذی روح ہے۔ اللہ نے بظاہر بے جان کو بھی جاندار بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ہم اس کو کس درجے میں چاہ کر بے جان کہہ سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا مردہ بھی تسبیح کیا کرتے ہیں؟ اچھا، میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، جو لوگ بھی اس کو سن رہے ہیں، کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، جاندار اور بے جان کیا ہے؟ کیا کریکٹرسٹکس ہیں جاندار اور بے جان کے؟ سائنس نے تو جاندار کے حوالے سے 2-3 چیزیں پیش کی کہ اس کے کریکٹرسٹکس یہ ہیں یا اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ اپنی نسل بڑھا سکتا ہے، وہ سانس لے سکتا ہے، وہ کھا پی سکتا ہے، وہ چل سکتا ہے۔ درخت چل نہیں سکتے لیکن وہ سانس لے سکتے ہیں۔ تو سائنس نے تو ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ ایٹمی تھیوری کیا ہے۔ انسان، حیوان، پودے اور کیڑے مکوڑے یہ سبھی تو جاندار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایٹمی تھیوری بھی ہے جس کے مطابق ہر شے، چاہے وہ ہماری نظر اور علم کے مطابق جاندار ہے یا بے جان، ان کی ساخت کی بنیادی اکائی ایٹم ہے۔ جس کے مطابق ہر شے، چاہے وہ ہماری نظر اور علم کے مطابق جاندار ہے یا بے جان، ان کی ساخت کی بنیادی اکائی ایٹم ہی ہے۔ اور ایٹم الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران وغیرہ کی موجودگی میں ایک چھوٹے پیمانے پر نظام شمسی کا نمونہ ہے جو ہمہ وقت گردش میں ہے۔ انسان کا جسم، جو کہ ہڈی، گوشت اور خون وغیرہ سے بنا ہے، اگر مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو خون کے ایک قطرے میں سینکڑوں زندہ وجود مشاہدے میں آئیں گے۔ انسان کا تمام جسم ایسے بے شمار ذرات سے بنا ہے جن کے یکجان ہونے سے یہ ہستی قائم ہے، بلکہ ہر مخلوق کے اندر ان ذی روح ذرات کو آرڈر میں رکھنے کے لیے ایک حیرت انگیز قوت پنہاں ہے۔ اسی قوت کو جوہر حیات کہتے ہیں۔ ہندو جوگی اسی جوہر حیات کو پران کا نام دیتے ہیں۔ اسی مخفی قوت سے تمام ذی روح ذرات کا نظام درست رہتا ہے، اور یہ قوت کامل توانائی یا کامل قوت ہے۔ اس طاقت کو آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ تمام جہان اس قوت سے روشناس ہے، اور دنیا میں اس قوت عظیم کا بے شمار خزانہ موجود ہے۔ خفیہ علوم کے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہوا میں بھی ایک جوہر یا بنیادی عنصر ہے جو قوت حیات، زندگی اور ولولہ انگیز جوش کا منبع ہے، اور یہ ایک عالمگیر توانائی کا سرچشمہ ہے۔ یہی مخفی قوت تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ جی ہاں، وہی قوت جسے ہم جوہر حیات کا نام دیتے ہیں۔ روح انسان کے جسم کی بنیاد ہے، اور جوہر حیات باقی تمام قوتوں کی مالک۔ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے، یعنی انسان مر جاتا ہے، تو جسم میں جوہر حیات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس نشست میں ابھی ہم نے صرف جوہر حیات کی کوئی مختصراً تشریح کی ہے یا اس کی بات کی ہے۔ آنے والی چند نشستوں میں ہم اسی مخفی قوت یعنی جوہر حیات پر مزید بات کریں گے اور ان اسرار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے روحانی سفر کے درمیان اور روحانی قوتوں کے حصول کے درمیان اس کی ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ جوہر حیات کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ خدا حافظ۔